شہزاد سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تیزی کے ساتھ ہم سبھی لوگ بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد علیہ وسلم، صلو علیہ وصلوات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ابتدا تا ابھی تک ہماری جماعت کے ایک دیگر علماء شورا سے آپ سبوں نے خطاب اور نعتیہ خوانی و منقبت کے اشعار سماعت فرما چکے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے یہ ناچیز صرف آپ سے ملاقات کی غرض سے حاضر آیا۔ انشاءاللہ 5 سے 10 منٹ کے اندر صلاۃ و سلام کے لیے ہم سبھی لوگ کھڑے ہو جائیں گے، بعد دعا اس محفل کو اختتام پذیر تک پہنچایا جائے گا۔ جس نسبت سے اس محفل کو منعقد کیا گیا، رچایا سجایا، ہم سبوں کو بلایا گیا، رب کائنات اپنے محبوب درائے غیور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل عالیہ جناب برادری طریقت پیر محمد صاحب کے تمام تر جائز ارادوں کو پائے تکمیل تک پہنچاتے ہوئے بے شمار کامیابیاں و کامرانیاں عطا فرمائے، بولیے آمین یا رب العالمین۔ یہ مہینہ چونکہ اب ایک دیگر علماء اور شعراء کا نام لینے کا وقت بالکل نہیں ہے، وقت دامنگیر مواد تو بہت سارے ذہن میں تھے، مگر وقت کا زنجیر ایسا دامن سے جکڑا ہوا ہے کہ میں کچھ گفتگو نہیں کر سکتا۔ پھر کبھی اور موقع کسی محفل میں دستیاب ہوا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی مکمل طور پر گفتگو ہوگی۔ یہ ماہ مبارک جس مہینے سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، رجب المضرب کا بڑا ہی شاندار اور ایک عظیم مہینہ ہم سبوں کی نظروں سے بڑی تیزی کے ساتھ کوچ کر رہا ہے، جس کی 25ویں تاریخ میں ہم اور آپ اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کل جو تاریخ آنے والی ہے 26 اور اس کی جو رات آئے گی وہ 27ویں کی رات شب، میرے افضل و دوستو، وہ مبارک رات جس مبارک رات میں رب کائنات نے اپنے محبوب ہم سب کے آقا رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عرش معلیٰ پر بلایا اور اپنا دید کروا کر ہم سبوں کے لیے جو ایک پیغام دیا تھا، اس پیغام میں سے ایک پیغام آپ سبوں کو سنا کر میں کچھ کرنا چاہوں گا۔ کل کی جو رات ہے وہ بڑی عظیم رات ہے، انمول رات ہے میرے افضل و دوستو، اور سب سے عظیم ذات اگر ہمیں اور آپ کو دستیاب ہوا رب کائنات کے فضل و کرم سے تو وہ رسول پاک کی ذات ہے، جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، تم اچھوں میں اچھا جسے سمجھو ہے اس اچھوں سے اچھا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، جس کی 2 بوند کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، جس کے طلبے کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ میرے بزرگ اور دوستو، وہ عظیم ذات رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات اور وہ عظیم رات جو کل کی آنے والی ہے، اگر ہم سبھی لوگ رسول پاک کی نسبت سے کل کی رات اگر شب تاریک کر لیا اور خدا کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو رکھ کر مغفرت کے طلبگار بن گئے تو یقیناً
जिस रात को निस्बत रसूल पाक से हो और रसूल पाक की उम्मती मोहब्बत के साथ उस रब्बे कायनात की रहमत को आवाज दे, तो ऐसा हो नहीं सकता है कि रब की बारिश उस बंदे के ऊपर नज़ुल, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो कल की जो रात है, जो चाहे रसूल पाक की निस्बत से तलब कर ले। आलिए जनाब, इज्जत माब हाफिज अतीक सल्लल्लाहु साहब ने अपनी दुख्तर की पैदाइश पर इस अजीम महफिल को एक शक्ल और सूरत बख्शा है। मेरी दुआ है कि रब्बे कायनात जिस तरह से अपने महबूब के सदके तुफैल इनकी गोद में अपनी रहमतों को तूने डाला है, मौला उसी महबूब खुदा जो तेरा महबूब है रसूल कायनात के सदके तुफैल, इनकी गोद में तू नेमत की भी खुशियों से मालामाल करवा दे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, एक अजीम जो मैंने बात कही, क्योंकि वक्त बिल्कुल नहीं कि मैं तफसीली गुफ्तगू करूं और मुकम्मल तौर पर एक एक अल्फाज को समझा करके आपसे मैं गुफ्तगू करूं। एक अजीम बात जो बताना ये था कि जब रब्बे कायनात ने अपने महबूब को उस अर्शे मुअल्ला पर बुला करके अपना दीदार करवाया, गुफ्तगू हुई, काबा कौसैन इतना फासला था कि दो नैन बिल्कुल आपस में चार नैन मिल जाए, इतनी दूरी का फासला था, है ना। बरकैफ उस रात जो एक अजीम बात हुई थी, जब मेरे आका, आप सब के आका रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हुजरे मुबारका में तशरीफ फरमा थे और रहमत जोश दे रहा था। आका इरशाद फरमाते, आयशा आज की रात अगर तुम कुछ मांगना चाहो तो मांगो। बेटी को बड़ी हकीर नजरों से हम देखते हैं, मगर मेरे अजीज़ दोस्तों, यही वो बेटी है जो कभी कभी अपने बाप के लिए वो खुशियों का समा बन करके पैदा होती है, जिसकी खुशी वो खुशी होती है कि उस खुशी की तमाम तर चमक दमक के अंदर वो बाप इस रूहे ज़मीन के ऊपर जिंदगी गुजारता रहता है, और उसी बेटी की सालेह अमाल की बिना पर मेरे अजीज़ दोस्तों खुदा की बारगाह में वो खुर्ब भी हासिल किया करता है, कामयाबियां भी हासिल किया करता है। देखें आयशा से आका फरमा रहे हैं, बिल्कुल मुख्तसर तौर पर मैं कहूँ, चूंकि अब बिल्कुल सजाने का, अपनी तकरीर को एक शक्ल और सूरत देकर जीनत बख्शने का वक्त नहीं है। मेरे आका ने कहा कि मांगो आयशा, जो मांगना चाहती हो मैं तुझे अता करूंगा। आयशा को कोई बात समझ में नहीं आई, कहा या रसूलल्लाह, क्या ये उधार में मैं रख सकती हूँ, कल मांग लूं? कहा हाँ, कल मांग लेना। मेरे अजीज़ दोस्तों, सुबह जैसे हुई, आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इजाजत लेकर अपने बाप हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास आती हैं और कहा, अब्बू जान, कल रात रहमते दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमसे इरशाद फरमाया कि कुछ मांगो हम तुझे दे दे। अब्बू जान, मेरी समझ में कोई बात नहीं आ रही थी कि मैं क्या मांगूं, लिहाजा मशवरा के लिए आपके पास आई हूँ। आप अगर कुछ मशवरा दे दे तो मैं रसूल कायनात से मांग लूं। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कहा, बेटी, जब रहमते दो आलम ने दरिया खोल ही दिया है तो जाओ और उनसे एक बात पूछना, आका, जब आप मिराज की रात अर्शे मुअल्ला पर खुदा के पास गए थे और खुदा का जब दीदार और मुलाकात खुदा से हुई थी, जो बातें हुई थी, या रसूल अल्लाह, उसमें से एक बात मुझे एक बात मुझे बता दे, जो राज की बात हो, जाओ ये मांग लेना, ये पूछ लेना। आयशा वापस आती है। दूसरी रात आई, दरियाए रहमत दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गुजराए माँ आयशा सिद्दीक़ा में हाजिर है। आयशा कहती है, आका, कल जो आपने कहा था मांगो, जो मांगना चाहती हो मैं देने को तैयार हूँ, कि आज मांग सकती हूँ? कहा हाँ, मैं अपने वादे पर अटल हूँ, कायम हूँ, जो मांगना चाहो मांगो, मैं तुझे देने को तैयार हूँ। आयशा पूछती है, या रसूल अल्लाह, शबे मिराज खुदा के पास जो राजो नयाज की बात हुई थी, उसमें से एक बात
ہمیں آپ بتا دیں جو میری زندگی سوار دے۔ آقا پوچھتے ہیں یہ تو راج کی بات تھی اور تمہارا بھی یہ دماغ نہیں کسی اور کا دماغ ہے؟ کہا ہاں یہ میرے ابو جان کی فرمائش ہے، میں نے ابو جان سے مشورہ لیا ہے، انہوں نے ہی طلب کیا ہے۔ کہا جب میں نے وعدہ کر لیا ہے تو میں تجھے بتاؤں گا۔ آقا ارشاد فرماتے عائشہ سنو، جو راز و نیاز کی بات ہوئی تھی اس میں سے ایک جو کام کی بات ہوئی تھی وہ یہ بات ہوئی تھی کہ رب کائنات نے ہم سے وعدہ کیا یا رسول اللہ آپ کی دو امت لڑ رہی ہو اور اس دو امت میں سے کوئی آپ کی امت ان دونوں کے درمیان صلح کروا دے تو عنقریب جنت اس کے اوپر ہمارے طرف سے واجب ہو جائے۔ رب نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کی دو امت لڑ رہی ہو اور کوئی تیسرا آ کر صلح کروا دے، دونوں کو ملا دے۔ میرے عزیز دوستو، رب نے کہا کہ اس کے اوپر جنت میری طرف سے واجب ہے۔ عائشہ پوچھ کر آئی، جواب ملا۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا تھا جو جواب ملے آ کر پھر مجھے بتانا۔ عائشہ واپس آئی اپنے بابا جان کے پاس، کہا ابو جان آپ نے جو کہا تھا میں نے پوچھ لیا۔ کہا کیا بتائے؟ رسول کائنات نے کہا دو لڑتی ہوئی امت کے درمیان اگر کوئی صلح کروا دے تو رب کی طرف سے اس پر جنت واجب ہے۔ اتنا جو سننا تھا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ رونے لگتے ہیں، زارو قطار رونے لگتے ہیں۔ عائشہ عرض کرتی ہے بابا جان یہ تو خوشی کی بات ہے، یہ تو شادمانی کی بات ہے، یہ تو مسکرانے کی بات ہے، اللہ کی طرف سے انعام کی بارشیں ہو رہی ہیں۔ اور میں نے عنوان بھی یہی لیا تھا پر وقت نہیں ہے، پھر کبھی گفتگو ہوگی۔ یہ تو رب کائنات کی طرف سے انعام کی بارش ہے۔ حضرت صدیق اکبر اپنی بیٹی سے فرماتے ہیں بیٹی تم نے سکے کا ایک پہلو دیکھا ہے، تم نے تلوار کا ایک پہلو دیکھا ہے، تم نے رسول کائنات کی اس بات کا ایک پہلو دیکھا ہے، دوسری جانب صدیق اکبر دیکھ رہا ہے، صدیق اکبر دیکھ رہا ہے۔ اے بیٹی تو نے یہ سنا کہ جو ملوا دے جنت اس پر واجب ہے، مگر جو ٹکرار کروا دے، جو لڑائی کروا دے، جو بکھیر دے، جو زہر گھول دے، جو دو محبتوں میں فقدان پیدا کر دے، اس کا حال کیا ہوگا، اس کا مقام کیا ہوگا، اس کا جو کی ہے مقام کیا ہوگا۔ میں اس خوف سے ڈر رہا ہوں کہ صدیق کی ذات سے رب کائنات کے کسی بندے کو تکلیف نہ پہنچے اور رسول کائنات کی کوئی امت میں دوری پیدا نہ ہو جائے۔ میرے عزیزوں دوستو ذرا اپنے دل پر زور ڈال کر اپنی ذہن و فکر پہ ذرا سا زور ڈال کر کوشش کرے سوچنے کی کہ نہ جانے ہم نے اپنی زندگی میں کس کس کے دل کو دکھایا ہوگا، کس کس کے درمیان دوری پیدا کیا ہوگا، کس کس کو ٹھیس پہنچایا ہوگا، کس کس کو تکلیف دی ہوگی۔ آج سماج میں بٹ رہا ہے، بھائی میں بٹ رہا ہے، دوست سے دور ہو رہا ہے، باپ بیٹے میں تکرار پیدا ہو رہا ہے، باپ ماں بیٹی کے اندر دوری پیدا ہو رہی ہے۔ میرے عزیزو دوستوں میں پوچھنا چاہوں کیا رسول کائنات کا وہ فرمان ہماری نظروں کے سامنے یا ہمارے کانوں سے وہ آواز گونج نہیں رہی کہ میرے آقا نے کیا فرمایا تھا، لڑکوں کو ایک کرو، مگر آج ایک بنتے ہوئے کو ہم دو کر رہے ہیں، ایک کے اندر ہم دو پیدا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، دوری پیدا ہم کر رہے ہیں، تکرار پیدا ہم کر رہے ہیں، یہ انداز میرا بنتا جا رہا ہے، یہ مشغلہ میرا بنتا جا رہا ہے، اور ہم فخری انداز کو بھی کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا سکہ گرم کر لیا۔ نادانو تم نے اپنا سکہ گرم نہیں کیا ہے بلکہ اللہ کے عذاب کو دعوت دی ہے، جہاں اللہ نے کہا تھا لڑتے ہوئے کے درمیان صلح پیدا کرو، جنت میری طرف سے واجب ہے۔ اگر لڑائی تم نے پیدا کی ہے سماج کے اندر، اگر لڑائی تم نے پیدا کی ہے بھائی چارگی کے اندر، اگر لڑائی تم نے پیدا کی ہے تو محبت کرنے والوں کے درمیان تو یقین رکھو وہ دین دور نہیں ہے کہ جہنم تیرا مقدر بنتا ہوا نظر آئے گا۔
وہ عظیم رات کل کی آنے والی ہے، اگر ہو سکے کسی کو تکلیف پہنچائے ہو ہم میں سے آپ میں سے کوئی بھی، تو رب کی بارگاہ میں اس رسول کائنات کے صدقے توبہ کر لے، استغفار کر لے، اپنی گناہوں پر ندامت کی آنسو بہا لے، اور اس کا جو کل 27ویں کا جو دن ہوگا روزہ رکھ لے، کیونکہ اس روزے کا ثواب اتنا ہے کہ بزرگان دین کی طرف سے حوالہ ہے کہ ایک روزہ 1 سال کے مقابلے ہے۔ 27ویں کی رات شبداری کرے، 3 روزہ رکھے، یقیناً خدا کی بارگاہ میں شب بیداری اور روزے کی برکت سے جب دعا مانگیں گے، جو بھی گناہ، جو بھی خطا، جو بھی لغزشیں، جو بھی بھول ہم سے زندگی کے کسی موڑ پر ہوا ہو، یقیناً اللہ ہمیں معاف کرتا ہوا نظر آئے گا۔ بس یہی پیغام ہمیں سنانا اور بتانا تھا۔ رب کائنات ہم سبوں کو ان باتوں پر کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب علیہ، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کھڑے ہو جائے۔